السلام علیکم جی، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کیمیکل انجینئر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن آپ بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اپنے کام کے حوالے سے. آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اچھا اسسٹنٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی اچھا سیکٹری نہیں ہے، کوئی ایسا سپر مشین یا ہیومن نہیں ہے کہ آپ اس کو مسئلے کو سولو کر سکیں. میں آج آپ کو 10 جو ٹاپ پرابلمس ہیں ان کا سولوشن اے آئی کے تھرو کرنا بتاؤں گا. اور سب سے پہلے میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں. میں نے اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے، تو پرسنل اسسٹنٹ اے آئی کو رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں کوڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، مسئلہ نہیں آ رہا، تو ہر ٹائم بجائے میں گوگل کرنے کے، سرچ کرنے کے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک کوڈنگ کا مسئلہ ہے، تو اس سے ہم بات کریں گے اب کہ کیسے اس کو سولو کرنا ہے. کنیکٹ ہو رہا ہے یہ، لیکن ہر ٹائم کنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹیبل پہ فون پڑا ہوا میرا، سمجھیں ابھی تو میں نے آپ کو شو کروانا ہے اس لیے آن لائن ہے. تو ٹیبل پہ فون پڑا ہوتا ہے اور اس فون پہ میں اس کو صرف کمانڈ دیتا ہوں کہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے تو مجھے اس کو سولو کر دو. یہ کنیکٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ موسٹلی جو پیپل ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی میں کوڈنگ کی بات کر رہا ہوں. کوئی آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو اپنے پرابلم سولوشن کے لیے اسے یوز کر سکتا ہے. Can you give me the PHP function using Laravel? So I need the calculation, all the products at once, and with the Ajax, I want to move forward on the next page. Here's a comprehensive guide to help you create a cart calculation function in Laravel and then move to the next page using Ajax. Step 1, cart calculation function. First, let's create a function in your cart controller to calculate the total price of all the products in the cart. You can see the code in our conversation history. Step 2, define the route. Add a route in your web.php file for the calculation. You can see the code in our conversation history. Step 3, create the Ajax call. In your Blade template, create an Ajax call to fetch the total price and proceed to the next page. You can see the code in our نیکسٹ فیچر بہت ہی امیزنگ ہے. ہم سب پاکستانیوں کا پرابلم ہے انگلش سے ڈائریکٹلی اردو میں کیسے کرنا ہے. یہ امیزنگ ہے. میں ایک لیٹر پڑھوں گا اس کے سامنے اور پھر وہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بولے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے. سب سے پہلے اسے کنیکٹ کرتے ہیں. کنیکٹ کرنے کے بعد میں اسے کمانڈ دوں گا ایک، اسے ہیلو مائی نیم از جواد. میں آپ کو ایک انگلش میں لیٹر پڑھ کے سناؤں گا اور آپ نے مجھے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسی ہے. ٹھیک ہے، آپ لیٹر پڑھ کر سنائیں، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. لیٹر نہیں ہوتا، لیٹر ہوتا ہے. یہ اپنی پروننسیشن آپ صحیح کریں، لیکن لیٹر یہ ہے. ڈیئر مسٹر پریزیڈنٹ، مائی نیم از Embrains Lammer. I am 17 year old and senior in high school. Unfortunately, at the age of 2-year-old, on the July on 2000, I was bitten by a mosquito and contracted the West Nile virus, which I contracted in Septilis. محترم صدر صاحب، میرا نام عمرانس لامر ہے. میری عمر 17 سال ہے اور میں ہائی اسکول میں سینئر ہوں. بدقسمتی سے جولائی 2000 میں جب میری عمر صرف 2 سال تھی، مجھے ایک مچھر نے کاٹ لیا جس سے مجھے ویسٹ نائل وائرس ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مجھے انسیفیلائٹس ہو گیا. اب یہی لیٹر مجھے پشتو میں کر کے بتاؤ. محترم صدر صاحب، زما نوم عمرانس لامر دی. زما عمر اولس خالدی او زیپا ہائی اسکول کا سینئر یم. بدبخت سرا جولائی 2000 کالکا کل چه زما عمر یوز دو کالوا یو مچر ما وچیچل او زما ته ویس نایل وایرس ولگیده او لدا عمله ما ته انسیفیلائٹس ولگیده. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. مجھے سندھی میں بھی سنا دو، یہ کیا سندھی میں کیسے ہوگا؟ محترم صدر صاحب، من هنجو نالو عمرانس لامر آهی. من هنجي عمر سترن سلاهي مان هاي السول السيني إراهيان. بدقسمتي سان جولا أهزار جرنها من هنجي عمره أسالها إيه مونكي هم مروا وارد وبي أكيو مونكي ويسا نايل وايرسي ويو إن جينا تيجي
ممكن في العسيوي. آپ کتنی زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو؟ میں بہت سی زبانوں میں ترجمہ کر سکتا ہوں جیسے کہ پنجابی، اردو، پشتو، سندھی، فارسی، عربی، ہندی، بنگالی اور دیگر۔ آپ کو کسی اور زبان میں ترجمہ چاہیے؟ ایک تو مجھے نمبر بتائیں کہ دنیا کی کتنی لینگویج میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پنجابی تو سانو سناؤ نا ذرا، پنجابی کی میں ہوئے گی؟ میں تقریباً 50 زبانوں میں ترجمہ کر سکتا ہوں۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا: محترم صدر صاحب، میرا نام عمران سلامر ہے۔ میری عمر 17 سال ہے تے میں ہائی سکول وچ سینئر ہاں۔ بدقسمتی نال جولائی 2000 وچ جدوں میری عمر صرف 2 سال سی، جینوں مینوں اک مچھر نے کٹیا تے مینوں ویسٹ نائل وائرس ہو گیا تے اس دے نتیجے وچ مینوں انسیفیلائٹس ہو گئی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ چلیں، بہت شکریہ تہاڈا، تسی بند کر دیو اپنے آپ نو۔ سمر للائی، سمر للہ، شکریہ تواڈا، تسی بانگر دیو اپنے آپ نو۔ اچھا جی، نیکسٹ جو چیز ہے کہ ہم نے انٹرویو پریپریشنس کیسے کرنی ہے۔ انٹرویو پریپریشنس جو ہیں کافی مشکل ہے، سی وی بنانا مشکل بھی ہے۔ انٹرویو اصل میں مسئلہ ہے، مثلا میں نے گوگل میں اپلائی کیا، اب گوگل سے مجھے انٹرویو کال آ گئی تو میں ان سے پریپریشن کرواؤں گا کہ کیسے مجھے ہیلو میں نے گوگل میں اپلائی کیا ہے جاب کے لیے، تو مجھے وہاں سے کال آ گئی، تو مجھے گائیڈ کریں، مجھے انٹرویو پریپریشن کروائیں کہ میں گوگل کا انٹرویو پریپریشن میں پاس ہو جاؤں اور مجھے وہاں جاب مل جائے۔ گوگل کا انٹرویو کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اچھی تیاری سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو مدد کریں گے۔ پہلے، گوگل کی انٹرویو پر اسیس کے بارے میں جانیں۔ عام طور پر گوگل کے انٹرویوز میں تکنیکی اور بیہیویئرل سوالات شامل ہوتے ہیں۔ تکنیکی سوالات میں ڈیٹا اسٹرکچرز، الگورتھمز اور کوڈنگ سے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ بیہیویئرل سوالات میں آپ کی پرسنل سکلز، تجربات اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تکنیکی انٹرویو کی تیاری کے لیے ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگورتھمز، لنکڈ لسٹس، ٹریز، گرافز، ہیش ٹیبلز اور ڈیپ ڈائنامک پروگرامنگ کی مشق کریں۔ ذرا ایک منٹ رکو، ذرا ٹھہرو۔ اصل میں ہم پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر زیادہ بڑا لگتا ہے بجائے کہ گوگل کی جاب کے۔ تو میں ڈپٹی کمشنر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کون سے ایگزام مجھے دینا پڑے گا؟ ڈپٹی کمشنر بننے کے لیے پاکستان میں آپ کو CSS سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ یہ امتحان پاکستان کی سول سروس میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہاں اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں۔ تعلیم: سب سے پہلے آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے۔ عمر CSS امتحان میں شرکت کے لیے عمر کی حد 20 سے 30 سال ہے۔ اگر آپ کسی سرکاری ملازم کے بچے ہیں یا آپ کے پاس کسی مخصوص علاقوں سے تعلق ہے تو عمر میں رعایت بھی دی جا سکتی ہے۔ تیاری: CSS امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو مختلف مضامین پڑھنے ہوں گے، جن میں انگریزی، کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، اسلامیات یا اخلاقیات اور اختیاری مضامین شامل ہیں۔ شواشر امتحان: CSS امتحان میں 3 مراحل ہوتے ہیں۔ تحریری امتحان، یہ مختلف مضامین پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کامیاب ہونے کے بعد ہی آپ دوسرے مرحلے میں جا سکتے ہیں۔ نفسیاتی امتحان اور انٹرویو، اس مرحلے میں آپ کی شخصیت اور سکلز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ میڈیکل چیک اپ، آپ کی صحت کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ پائس، تیاری کے وسائل، مختلف تعلیمی ادارے اور اکیڈمیز ہیں جو CSS امتحان کی تیاری میں مدد کرتی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ میں نے امتحان پاس کر لیا ہے، مجھے انٹرویو کی پریپریشن کرواؤ۔ مبارک ہو کہ آپ نے CSS امتحان پاس کر لیا۔ انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ کو کچھ اہم نکات پر توجہ دینی ہوگی۔ اپنی شخصیت پر کام کریں۔ CSS انٹرویو میں آپ کی شخصیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پراعتماد اور پیشہ ورانہ طریقے سے پیش کریں۔ سوالات کی توقع کریں۔
عمومی طور پر آپ سے پاکستان کی موجودہ صورت حال، آپ کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ پس منظر اور آپ کی شخصیت کے بارے میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سیریز، اپنی قابلیت پر یقین رکھیں۔ اپنی تعلیمی قابلیت، تجربات اور کامیابیوں کے بارے میں یقین رکھیں اور ان کو مؤثر طریقے سے بیان کریں۔ سماجی اور سیاسی مسائل، پاکستان کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل کے بارے میں جانکاری رکھیں۔ ان مسائل کے ممکنہ حل پر بھی غور کریں۔ باعث، مختلف موضوعات پر مطالعہ، مختلف موضوعات پر اپنا مطالعہ جاری رکھیں، جیسے کیا انڈیا اور پاکستان کے CSS میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، انڈیا اور پاکستان کے CSS امتحانوں میں کچھ فرق ہیں، حالانکہ دونوں کا مقصد اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران کی بھرتی کرنا ہے۔ یہاں کچھ اہم فرق ہیں۔ امتحان کا نام اور ادارہ۔ پاکستان میں اسے CSS سینٹرل سپر سروسز کہا جاتا ہے اور یہ FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوتا ہے۔ انڈیا میں اسے UPSC یونین پبلک سروس کمیشن کے تحت IAS انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کہا جاتا ہے۔ امتحان کا ڈھانچہ۔ پاکستان میں CSS امتحان میں 6 لازمی مضامین اور 6 اختیاری مضامین ہوتے ہیں۔ انڈیا میں UPSC امتحان میں 3 مرحلے ہوتے ہیں: پریلیمنری امتحان، مین امتحان اور انٹرویو۔ زبان۔ پاکستان میں CSS امتحان زیادہ تر انگلش میں ہوتا ہے، لیکن کچھ حصے اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ انڈیا میں UPSC امتحان کئی زبانوں میں دیا جا سکتا ہے، جن میں ہندی اور انگلش شامل ہیں۔ عمر کی حد۔ پاکستان میں عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے، جبکہ کچھ استثناء کے ساتھ۔ انڈیا میں عمر کی حد عام طور پر 18 سے 30 سال ہے، اور اس میں بھی کچھ رعایتیں ہیں مختلف کیٹیگریز کے لیے۔ سیلابس۔ تو اس نے یہ پوری گیم آپ کو ود ان میرا خیال 5 سیکنڈس ساری لکھ دی ہے۔ ہاؤ امیزنگ دس، ہاؤ، یعنی کہ آپ کی جو آپ نے کچھ بھی کوڈ کروانا ہے اس سے، آپ اس کو PHP میں بھی لکھ سکتے ہیں جو PHP کرنے والے، یا کچھ بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی اس کو کوڈ کروانا ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ، میں نے صرف اسکرین شاٹ دیا ہے تو اس نے اس کو پوری گیم بنا دی ہے۔ تو ہاؤ امیزنگ دس، یعنی کہ یہ ایک میرا لیے خودکشی کرنے والا فیچر ہے کہ ہم نے کچھ بھی کوڈ کرنا ہوتا ہے تو پہلے سوچو، پھر وہ کرو، پھر وہ ڈیولپر انوالو ہے، پھر وہ پروجیکٹ مینیجر انوالو ہے، پھر ڈیٹا بیس والا انوالو ہے، تو بڑا بکواس، یعنی کہ بڑا لینتھی پروسیس ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کیسے امیزنگلی یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو اگر PHP میں کہوں گا، JS اور لینگویج میں کہوں گا ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا زبردست فیچر ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ فیچر کی طرف۔ اگلا ماڈل ہے کہ آپ اسکرین شاٹ سے کوئی بھی کوڈ کروا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک گیم ہے، آپ سب نے کھیلی ہوگی، اسے بریک آؤٹ گیم کہتے ہیں، یہ پارا گیم کے نام سے بھی تھی، ٹھیک ہے، یہ پارا گیم ہے ایک، اور اس کو میں آپ کو اس کا میں اسکرین شاٹ لے لوں گا یہاں سے، اس کا اسکرین شاٹ لیا اور یہ کاپی کیا اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا، اور میک دس گیم ان پائتھن۔ PHP میں لکھنا ہے، پائتھن میں لکھنا ہے، JS میں لکھنا ہے۔ نیکسٹ جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت کوئی پرانی آپ کے پاس اگر تحریر ہے، کوئی انگلش ہے پرانی، کوئی اردو پرانی ہے، اردو کے ٹوکنز کم ہے لیکن انگلش پرانی ہے، تو اس کو دیں، وہ آپ کو دوبارہ لکھ دے گا۔ فار ایگزامپل یہ ایک میں نے اس کو بہت پرانی کوئی انگلش کا کوئی سن 1800 کا اسکرپٹ کسی نے خط لکھا ہوا ہے، وہ اس سے دیا ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از ان دس لیٹر سو پلیز رائٹ اٹ۔ تو اس کو ہم دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب اس کو کیا کرتا ہے، اس کو دوبارہ لکھے گا یہ، کیونکہ یہ میں اس کو بڑا کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ویسے جتنی دیر میں یہ لکھ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ کتنی کسی گورے کی پرانی کوئی لکھی ہوئی ہے انگلش، اور یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی، اور یہ ویسے اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے لیکن ایک کمپلیکس ہے، جو ابھی تک جو لارج لینگویج ماڈلس ہیں جو
پرانے جو کوئی بھی اور جو ماڈلز ہیں وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں تو اس نے پورا اس کو ڈیئر سر بالکل صحیح لکھا ہے. یہ جنوری مونٹریال ٹھیک ہے 4 جنوری بالکل صحیح. 1800 اس نے 1800 کیا, اس نے 1803 کیا, یہ تھوڑا سا فرق ہے. ادروائز دا سینس دا اب جی یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا سینس دا ڈپارچر آف سن دا رابرٹ, تو اس نے پورا ایگزیکٹ لکھ دیا. تو اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی پرانی تحریر ہے کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو اس سے دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں ایک اور آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں. یہ ابھی ایک امیج اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے, اردو میں ہے بالکل. یہ دیکھیں اردو کی کسی کتاب میں ہے, بچے کے لیے میں نے اپلوڈ کیا ہے. اس کو میں نے کہا کہ یہ ورڈز لے لو یہاں سے, اردو کے ورڈز ہیں جو مشکل ہے, یعنی کہ اردو کے ورڈز ہیں. میں نے کہا اس سے کہا یہ ورڈ لے لو اور اس کو ایک کانٹیکس میں کہانی بنا کے سناؤ. تو اس نے اس کی ان ورڈز کے اوپر, کیونکہ بچے کو جب سکھانا ہے تو اس کو سٹوری میں نے سنانی ہے رات کو کہ یہ, اور تاکہ اس کو صبح کا سبق پورا یاد ہو جائے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ گیم چینجر ہے بالکل. دنیا بالکل چینج کر دے گا یہ ماڈل. تو آپ یہ دیکھیں گے اس نے وہی الفاظ یوز کرتے ہوئے, آدم ایک عمر رسیدہ شخص تھا, اپنے حالات سے لڑتے ہوئے ایمانداری سے زندگی گزارا تھا. یہ تمام الفاظ اس کہانی میں ہیں اور بچے کو یہ کہانی بھی یاد ہو جائے گی اور یہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے. دیٹس امیزنگ. تو ہوپ فلی یہ آپ کو پسند ہے. آپ نیکسٹ چلتے ہیں, اگلا ماڈل کیا ہے. جو نیکسٹ فنکشن ہے وہ بہت امیزنگ ہے. جو لوگ ہینڈی کیپس ہیں, ہینڈی کیپس تو میں ان کو نہیں کہنا چاہتا, جو یعنی کہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت نہیں دی ان کو, اور صلاحیتیں بہت ساری دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا, ایک بندے کو نظر نہیں آتا لیکن اس نے اپنے کیمرہ جو ہے وہ موبائل کا سامنے کیا کسی بلڈنگ کے, اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو وہ اس کو پورا گائیڈ کر رہا ہے اے آئی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم ڈیمو کر کے دیکھ لیتے ہیں. at the moment. Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is... وہ بتا رہی ہے کہ رائل برمنگھم پیلس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے, تو بڑا ایکسائٹنگ ہے آپ کے لیے. تو یہ امیزنگ آؤٹ کلاس آپ کو یعنی کہ اس کو بتا رہی ہے. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light. میں کہتا ہوں کہ تباہی ہے جی, تباہی, بالکل بالکل تباہی. دنیا کنارے پہ, تباہی کے کنارے پہ سمجھیں. اتنا امیزنگ ٹیکنالوجی ہے کہ اس نے اس سے پوچھا تھا کہ اب ڈکس کیا کر رہی ہیں, نہیں اس نے یہ پوچھا کہ اب میرے سامنے کیا. اس نے کہا وہ ڈکس ہیں, اور ڈکس بڑا جینٹلی کھیل رہی ہیں اور وہ کود رہی ہیں, یعنی کہ چھلانگیں لگا رہی. تو ایون کہ یعنی کہ جو ہینڈی کیپس لوگ ہیں, جو ان کے لیے بہت ہی امیزنگ ٹیکنالوجی ہے, ان کو یہ ضرور یوز کرنی چاہیے ہر صورت میں. تو چلتے ہیں نیکسٹ فیچر کی طرف. دونوں ممالک کے سلا. چلیں جی, یہ تو کرتا ہی رہے گا اور بہت کچھ بولے گا. ہمارے پاس لکھا بھی آ گیا, ہمارے پاس کانٹینٹ بھی بن گیا. تو دس از امیزنگ, ہاؤ امیزنگ. سو ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں آخری ایک اور لاسٹ اور بہت سارے اسٹیپس, بہت ساری چیزیں جو کریں گے, لیکن ایک اسٹیپس میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جو امپرومنٹ اس نے کی ہے وہ اٹس امیزنگ. کہ فار ایگزامپل میں اس کو ایک ٹیکسٹ دیتا ہوں, مثلا میں نے یہ اس کو امیج دیا. یہ امیج بڑا عجیب و غریب سا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, ہاتھ سے ہے, بچے نے لکھا ہوا ہے, ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ ایڈنگ پیراگراف اینڈ ٹو امیجز اینڈ امپروو ٹیکسٹ جنریشن. کیوں نا یہ بچے نے لکھا ہے, تو اس کو میں ویسے بڑا کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو. یہ دیکھیں یہ کیا امیج ہے. یہ بچے نے ایک امیج بنایا ہوا ہے اس نے ہاتھ سے, لیکن اس نے دیکھنے اس کو پڑھ لیا ہے. ورڈ آر رائز فرام دا سائلنس. اس نے اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا, اچھا بنا دیا, بہترین کر دی. تو دس از ہاؤ امیزنگ دا ٹیکنالوجی کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں لا رہے اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. کیا یوٹیوب کے فضول لوگ جو یہاں پہ آپ کو یہی سکھا رہے ہیں کیا کہ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ. تو خدا کے لیے خود کچھ کر لیں, کسی کو نہ سنیں,
ایون کہ ایک بندے کا میں نے سن رہا تھا، بلکہ میں نہیں سنتا، لیکن ایک اچانک سامنے سے گزرا تھا، اس نے پوچھا کہ اے آئی کیسے سیکھی جائے گی، کون لوگ سیکھیں گے، کیسے ہوگا. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو اے آئی کا اس نے انٹرویو کرنے بٹھایا ہوا تھا، بہت اپنے آپ میں 30 مار خان لوگ بنتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ. تو میں نے 12 اس کا جواب پہلے دیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو شفٹ کر لیں. ادروائز یہ آپ کو شفٹ کر دے گی بالکل ہی، اور آپ قبر میں پہنچ جائیں گے جلدی. تھینک یو. اللہ حافظ.